نیکیوں کی برکت ہے، نیکیوں کی برکت سے نیک آدمی پر اگر کوئی بیماری اور آزمائش آتی ہے تو اس کی کمزوریوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عین آزمائش اور بیماری کے اندر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، عین آزمائش اور بیماری کے اندر بھی اسے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی سے دل اندھا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا دامن کا گناہ اور بڑی سے بڑی عبرت کی چیز بھی اسے نظر نہیں آتی۔ گناہوں کی زندگی سے دل اندھا ہو جاتا ہے، جس سے بڑے سا بڑا گناہ بھی دامن کا اور بڑی سے بڑی عبرت بھی اسے نظر نہیں آتی۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فتنے کے وقت کی نجات کا کوئی عمل؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، املک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسع بیتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ضرورت کا بولو، ضرورت کا بولو، کام کا بولو، بمقصد بولو، تول کے بولو، تول کے بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ املک لسانک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کو قابو میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، بجائے اس کے دوسروں کی کمیوں پر تمہارے تبصرے ہوں اور تجزیے ہوں اور دائیں بائیں کی باتوں پہ تمہارا وقت گزرتا ہو، اپنی ہی خامیاں دیکھو اور اسی پہ رونا شروع کر دو۔ وابکی علی خطیئتک، اور تیسری بات فرمائی، جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے اور ظلمت ہی ظلمت ہے تو ضرورت کے لیے باہر نکلو، اپنے لیے بہترین جا حفاظت کی اپنا گھر بناؤ، اپنے گھر کو اپنی جائے پناہ بناؤ، اور تمہارا گھر کا ماحول تو ایسا ہو کہ وہاں کم از کم فتنوں سے حفاظت ہو، گھر کی فضا تو ایسا ہو جہاں گناہوں کی ظلمت سے حفاظت ہو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دور کے عمل یہ ہیں، املک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اور اپنے گھر پہ قرار پکڑو، بغیر ضرورت کے چائے خانوں میں بیٹھنا، سڑکوں پہ مٹر گشت کرنا اور وقت فضول بازاروں میں گزارنا، یہ فتنے کی ظلمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، گناہوں کی ظلمت کے لیے، نحوست کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ فرمایا ولیسع بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی۔